اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، خواتین حضرات، میرے بیٹے اور بیٹیوں، پچھلی ویڈیو میں بھی بات صراط مستقیم پر ہوئی تھی، کچھ نکات رہ گئے تھے، تو اللہ نے توفیق بخشی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں کچھ پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں۔ اس سپیچ کے بعد اگر زندگی رہی، صحت رہی، تو پھر قرآن پاک میں جس جگہ پر لفظ صراط ہے وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور کچھ اسرار رموز ان کے جو کچھ مالک الملک نے اپنے محبوب کریم کے صدقے میں عطا کیا ہے وہ عرض کروں گا۔ پوری کائنات باغی جنوں اور انسانوں کے علاوہ صراط مستقیم پر ہے۔ کسی راستے پر چلنے کے لیے حرکت لازمی ہے، تحریک لازمی ہے، متحرک ہونا لازمی ہے۔ جب تک آپ متحرک نہیں ہوں گے، جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے، جب تک آپ میں حرکت پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کسی بھی راستے پر نہیں چل سکتے۔ اگر پانی درختوں میں آنا ٹھہر جائے، رک جائے، تو کیسے منزل ملے گی؟ چشمے کیسے ابلیں گے؟ کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ جو سسٹم ہے نا کائنات کا، سسٹم آف ہول ورلڈ، تمام کائناتیں، اللہ نے ایک بات کی قرآن پاک میں، اللہ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اس کتاب سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی محبت لازمی ہے۔ محبت حضور کی جوہر ہے کائنات کا، اور رحمت حضور کی بقائے کائنات کے لیے ہے کہ یہ کائنات بقا رہے، کائنات چلتی رہے۔ تو کسی بھی راستے پر چلنے کے لیے حرکت لازمی ہے۔ اقبال نے ایک بات کی تھی کہ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے، کیا مرغ ماہی۔ قرآن عظیم کائناتی کتاب ہے، کائنات کے راز کھولتی ہے، کائنات کے اسرار کھولتی ہے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، کہکشاؤں سے لے کر ایٹم تک، اس سے لے کر خلیے تک، RNA سے لے کر DNA تک۔ کون سی چیز ہے جس کا اس میں بیان نہ ہو؟ یہ تلاش انسان نے کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، عقل سے، شعور سے، تدبر سے، یہ تفکر سے کائنات میں غور و فکر کرو۔ اور نمازیوں کی تو ایک علامت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، نماز جو کہ کائنات کا سب سے بڑا فنکشن ہے۔ نماز سے خلیات کی چارجنگ سے بہت نور پیدا ہوتا ہے، اور علم کے چشمے پھوٹتے انسان کے باڈی سے، انسان کے جسم سے، انسان کے نفس سے۔ اصل چیز نفس ہے، یاد رکھیے، اصل چیز نفس ہے جس پر اطلاق ہوتا ہے، عذاب کا بھی، ثواب کا بھی، جنت کا بھی، جہنم کا بھی۔ جس کا نفس کا تزکیہ ہو گیا وہ صراط مستقیم کی منزل پہ پہنچ گیا، اور جس کے نفس کا تزکیہ نہ ہو سکا وہ صراط جحیم، اس راستے پہ چل نکلا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں بیٹا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا فلک یسبحون، تمام کائنات کی کہکشائیں، ستارے، سیارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زہرہ، یہ عطارد، یہ پلوٹو، یہ یورینس، جو سیارے معلوم ہو چکے ہیں، جو نہیں معلوم ہو چکے، پوری کائنات، پہاڑ سے لے کر ذرے تک، ریت سے لے کر صحراؤں تک، قطرے سے لے کر سمندروں تک، پتے سے لے کر پھول تک، پھول سے پھر پھل تک، پھر بیج ہے، پھر ٹہنی ہے، پھر شگوفے ہیں۔ پوری کائنات کی ہر مخلوق حرکت میں ہے بیٹا، متحرک ہے۔ سبحہ کا لفظ ہے، سبحہ، سبحہ کا مطلب ہے تیرنا۔ بہت غور سے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
جو قرآن مجید میں ہے وہ ڈن ہے، وہ ڈن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سائنس کے جتنے بھی نظریات ہیں جب تک وہ قرآن عظیم کے مطابق نہیں آتے قانون نہیں بنتا، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور جو ہی کوئی نظریہ، کوئی تجربہ، کوئی ایکسپیریمنٹ قرآن عظیم کی کسی آیت کے مطابق، قانون کے مطابق آ گیا، قانون بن گیا۔ تو صبا کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ تیرا کیوں جاتا ہے؟ بقائے حیات کے لیے، فائدے کے لیے، زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے بندہ، تیرتا ہے۔ تو تیرنا کسی بھی راستے کے لیے حرکت لازمی ہے۔ آپ حرکت کے بغیر کسی سڑک پہ نہیں چل سکتے، لائن پہ نہیں چل سکتے، کسی گلی میں نہیں چل سکتے، کہیں بھی نہیں چل سکتے جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے۔ اندر بھی حرکت ہے تو بقا ہے۔ سر یہ حرکت ختم ہو جائے کہ تو انسان کیا ہے؟ مر گیا، مردہ ہے، چلا گیا یہاں سے۔ باتیں سمجھنا، ختم ہو گیا نا، کیونکہ حرکت نہ رہی۔ اگر حرکت نہ رہے گی تو کائنات ختم۔ تو جب تک جس جہاں حرکت ہے وہاں یہ بقا ہے۔ زمین بھی متحرک ہے، آسمان، تمام کائنات کا ایک سیارہ، ستارہ سب متحرک ہیں۔ اللہ نے سابہ کل یسبحون جانی سب تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں بھی، اپنے اپنے افلاک میں بھی سب تیر رہے ہیں۔ کیوں تیر رہے ہیں؟ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز الحلیم۔ اپنے استقرار کی طرف، اپنے منزل کی طرف پہنچ رہے ہیں، جہاں اللہ نے ان کی منزل مقرر کی ہوئی ہے، تو وہاں تک انہوں نے جانا ہے۔ اور بڑی بڑی رفتاروں سے جا رہے ہیں، بڑی بڑی سپیڈوں سے جا رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ اور کوئی بھی ذرہ کائنات صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ چلتا جا رہا ہے، وہ رواں دوائیں اپنی بقا کے لیے، اپنی حیات کے لیے، اپنے قائم رہنے کے لیے۔ حرکت ہر جگہ ہے، چاہے ڈی این اے ہو، چاہے آر این اے ہو، چاہے سائٹوپلازم ہو، چاہے میٹوکونڈریاز ہو، چاہے گالگی باڈیز ہوں، چاہے مرکزہ ہو، چاہے الیکٹران ہو، چاہے نیوٹرانز ہوں، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے، کیا مرغ و ماہی۔ حرکت کے بغیر آپ دکھا دیں کوئی چیز، حرکت نہ ہونا موت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو مردہ کہا ہے جن میں تحریک ایمان نہیں ہے، تحریک دین نہیں ہے، زندہ ہیں مگر مردہ ہیں، ظاہری زندگی ہے اندر مردہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو کٹ گئے، گردنیں کٹ گئیں، بازو کٹ گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، یا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کی جان نکل گئی، تو اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، حالانکہ بے بس ہیں، وہ نہیں پھر نہیں رہے، چل نہیں رہے، اٹھ نہیں رہے، وہاں حرکت نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے زندہ ہے۔ تو حرکت ہونا حیات کے لیے لازمی ہے، تو پوری کائنات صراط مستقیم پر حرکت میں ہے۔ اور صراط مستقیم ایک عظیم شاہراہ ہے، ایک عظیم راستہ ہے۔ جو بندہ، ایک بات نقطے کی بیٹا آپ کی خدمت میں عرض کروں تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ کسی بھی محکمے میں کوئی بندہ یا کسی بھی مضمون کا کوئی طالب علم یا کوئی کاریگر ہو یا ہنرمند ہو یا ڈاکٹر ہو یا سرجن ہو یا فزیشین ہو یا استاد ہو یا معلمہ ہو یا استانی ہو یا کیمسٹری والا ہو یا فزکس والا ہو یا بایو والا ہو، علم ارضیات والا ہو، علم فلکیات والا ہو، جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے مقام پر بیٹھ کر، اپنے مقام کا تعین کر کے ایمانداری سے کام کرتا ہے، امام الانبیاء حبیب کبریا کی محبت سینے میں رکھ کر کہ میں یہ کام اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اپنی قوم کے لیے کرتا ہوں، اپنی ملت کے لیے کرتا ہوں، پیسے تو ملنے ہی ملنے ہیں، اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ معاوضہ تو ملنا ہی ملنا ہے، نیت یہ کر لے تو یاد رکھیے آپ کی پوری زندگی صراط مستقیم پر۔ ایک کیمسٹری پڑھنے والا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، ایک فزکس پڑھنے والا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، میتھ پڑھنے والا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، دینیات پڑھنے والا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ صراط مستقیم پر ہے۔ اگر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنا کام ایمانداری سے کریں، آنکھ ایمانداری سے دیکھیں، کان ایمانداری سے سنیں،
زبان ایمانداری سے بولے، ناک ایمانداری سے سونگے، پاؤں ایمانداری سے چلیں، تو پھر آپ کا ایک ایک لمحہ صراط مستقیم کی طرف ہے، اور پوری کائنات دواں دواں اسی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ آپ آئیے، اس فقیر کے ساتھ ملیے، میرا ساتھ دیجیے، میں آپ کا ساتھ دوں، ہم تمام مل کر بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مومن کے صراط مستقیم کا راستہ اختیار کریں اور چلتے چلے جائیں۔ دامن قرآن اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دامن، نبوت کا دامن، رسالت کا دامن تھامیں، انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے جو منزل ہماری مالک نے دی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامتی بخشے، آپ پر مہربانی کرے۔ اس وقت کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کئی باتیں میں آپ سے، کئی اشارات، کئی رموز نہ کہہ سکا۔ آپ کی آمین کا میں خواہش مند ہوگا نیچے کمنٹس میں کہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے، تاکہ میں نبی پاک علیہ السلام کہ محبت میں آ کر خلوص کے ساتھ کچھ باتیں دنیا میں کر جاؤں، کچھ کام دنیا میں کر جاؤں۔ آپ سب ملیں گے، مشورے سے کام ہوتا رہے گا۔ جی، اللہ پاک توفیق بخشے، اللہ آپ کو بھی صحت دے، آپ کی خیر ہو، سب کی خیر ہو، سب کا بھلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر اشرف حجازی میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے، آگے روانہ کیجیے، لوگوں کو بھی کہیے، تاکہ یہ پیغام میں محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ خوش رکھے بیٹا، خیر ہو آپ کی۔